بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بنی امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر کہا کہ اس سے پوچھو کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کس کی عبادت کرتے ہو۔ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، خدا کی امیہ کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پرستش کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو، سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کی خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف بہت زیادہ غصہ ہوا اور غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ کر دیکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کا تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی، پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے تڑا کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن غلام کی زبان سے اوہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جلد تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ میاں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو۔ اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایت ہی کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش بھی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی اسے ادا کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس غلامی میں 28 سال گزار دیے۔ لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابق اولین کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ فوراً اپنی جان بھی لڑا کر دیتے۔ غزوہ بدر میں غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو بتوں سے
پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اور یہ مبارک سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے نہایت دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ موزن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی کہا، مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب آپ بیت المقدس کی تحصیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے سماعتیں پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ جب آپ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کر دی تو صحابہ کرام کو عہد نبی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رغبت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب سے آپ کو بہت تڑپا دیا۔ آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ بھلائی کے اس دور میں کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اسی طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دوبارہ رسالت میں خاص مقام حاصل ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم ویڈیو بہت مشکل سے بناتے ہیں۔ تھینک یو۔